اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی ہے، BSc DHMS اور FTJ پنجاب۔ میں اپنے YouTube چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی صحت کے لیے ایک زبردست ٹانک کی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ آپ کے جسم و جان میں ایک نئی روح پھونک سکتا ہے، آپ کو تندرست و توانا کر سکتا ہے، سستی، کاہلی، پریشان خیالی دور ہو سکتی ہے، جنسی اعضاء کی فعلی خرابی دور ہوگی، مردانہ بانجھ پن ختم ہوگا، اگر جراثیم کم ہیں تو ان کی مقدار پوری ہوگی، اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اس ٹانک کا اثر بالخصوص ایسے خستہ حال لوگوں کو نئی زندگی بخشے گا جو جسمانی، اعصابی و جنسی تھکان کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ٹانک فوری محرک نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ اور مستقل اثر کرے گا، اور انسان اپنے اندر جلدی نمایاں تبدیلی محسوس کرے گا۔ یہ ایک ایسا ٹانک ہے ناظرین جسے آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی دوا جو ہے وہ ایگنس کاسٹس ہے۔ کیوں ایگنس کاسٹس کیوں ہے؟ ایسے افراد جن کو خوف ہو کہ وہ شادی کے بعد ناکام ہوں گے، یعنی کہ بہت زیادہ کمزوری ہو، تو یہ مردوں کی طرح عورتوں میں بھی مفید ہے۔ جن کو رنگ زرد ہو، لیکوریا ہو، زرد رنگ کا لیکوریا ہو، اور ازدواجی تعلقات سے خوف محسوس ہو، زچگی کے بعد دودھ کی کمی ہو، بانجھ پن ہو، اور ایسے افراد جو کہ اوائل عمری میں غلط ماحول میں پلے بڑے ہوں، یہ باتیں ان کے چہرے کو زرد کر دیتی ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے اور خواہش مباشرت نہیں رہتی۔ دوسری دوا ہے ڈامیانہ کیو۔ یہ دوا اعصاب کو طاقت بخشتی ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، شدید مشقت کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرتی ہے، جنسی طاقت کے علاوہ بھی شہرت رکھتی ہے، خاص کر جنسی اعصابی کمزوری کو دور کرتی ہے، نامردی میں مفید ہے۔ یہ جو اس کے ذکر ہو رہا ہے ڈامیانہ کا، اعصابی تھکن سے پیدا ہونے والی جنسی کمزوری میں مفید ہے، بوڑھے افراد میں کمزوری، بار بار پیشاب آنے کو کنٹرول کرتی ہے، جریان منی کی پرانی شکایت کو دور کرتی ہے، اور جریان منی کے کمزور مریضوں کے لیے شفا کی نوید ہے۔ اگر ریڑھ پر چوٹ آ جائے اور نامردی ہو جائے تو بھی یہ دوا مفید ہے، اور چوٹ سے ہونے والی جو ہے نامردی اس کو یہ دور کرتی ہے۔ ڈامیانہ جو ہے عقر مردانہ میں مفید ہے۔ عقر کہتے ہیں ناظرین بانجھ پن کو، اور کثرت مباشرت سے بانجھ پن کو اگر ہو جائے تو ایسے تو انہیں بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ نوجوان لڑکیوں کے حیض کو باقاعدہ بناتی ہے۔ اعصابی بے خوابی جس کے ساتھ شدید نوبتی سر درد ہو، اس کو رفع کرتی ہے، اور مریض سکون کی نیند سوتا ہے اور صبح تر و تازہ ہو کر جاگتا ہے۔ تیسری دوا ناظرین ایسڈ فاسٹ کیو۔ اب اس کی علامات بھی سن لیں۔ سب سے اہم علامت اس کی کمزوری ہے، اعصابی تھکن میں مفید ہے۔ پہلے ذہنی کمزوری آتی ہے، پھر جسمانی کمزوری آتی ہے، مریض پست ہمت سا اور بزدل سا ہوتا ہے، یعنی اس کیفیت کو بھی دور کرتی ہے۔ کم عمری میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور مباشرت کے بعد سر درد ہوتا ہے۔ بچپن کے غلط کاموں کی وجہ سے اگر بینائی کمزور ہو جائے تو بھی مفید ہے۔ جو نوجوان تیزی سے پرورش پا رہے ہوں اور دماغی و جسمانی محنت زیادہ کرتے ہوں، ان کے لیے مفید ہے۔ اپھارا، گیس، آنتوں میں خمیر کا بننا، پاخانہ پانی جیسا پتلا نکلے، از خود نکل جائے تو یہ اس کے لیے بھی مفید ہے، یعنی کہ ایسڈ فاسٹ کیو۔ بکثرت ہوا کے ساتھ پاخانہ آتا ہے لیکن کمزوری نہیں ہوتی، نیز بار بار پیشاب آئے اور بکثرت آئے، ذیابیطس یعنی شوگر میں بھی مفید ہے۔ فاسفیٹ کا اخراج ہو رہا ہو تو اسے بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ناظرین یہ ایسڈ فاسٹ کیو 1X کی بات ہو رہی ہے، اور جنسی قوت میں کمی اور جریان مضی میں مفید ہے۔ حیض وقت سے پہلے اور بکثرت آئیں تو بھی مفید ہے۔ عورتوں میں زرد رنگ کا لیکوریا آتا ہو اور دودھ کی کمی ہو جاتی ہے، یا دودھ پلانے کی وجہ سے صحت کمزور ہو جائے تو یہ دوا یعنی ایسڈ فاسٹ کیو 1X جو ہے یہ مفید دوا ہے۔ رات کو ہڈیوں میں درد ہوتا ہو، کندھوں کے درمیان چھید ہونے والا درد ہو، تو یہ دوا ان تمام علامات میں مفید ہے۔ چھید ہونے والا درد وہ ہوتا ہے جیسے ایسے محسوس ہو جیسے کسی نے کوئی ٹھونک دی ہو کوئی چیز۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، چوتھی دوا ہے جنسنگ کیو۔ اسے پینیکس جنسنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی کوریا اور چائنا میں بکثرت ملتی ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی اپنے پنساریوں کی دکان کے پاس مل جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق اس کا کیو بنایا جاتا ہے،
اور پھر اس کے طبی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ دوا رطوبات پیدا کرنے والے دودھوں کو تحریک دیتی ہے، آرام مغز کے زیریں اعصاب یعنی کمر کے ایریا میں زیادہ کام کرتی ہے، مثلاً کمر کی کمزوری اور درد میں مفید ہے۔ پرانے کمر درد کو کچھ ہفتے یا چند ماہ استعمال کرنے سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ یہ گنٹھیا یعنی وجع المفاصل پر بھی کام کرتی ہے۔ ارکن نساء یعنی لنگڑی کا درد، وہ درد جو کسی ایک ٹانگ میں اوپر سے نیچے جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ارکن نساء کا درد یا لنگڑی کا درد، اس درد میں بھی مفید ہے۔ فالجی قسم کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ رانوں میں کچلنے جیسا درد ہو تو ٹھیک کرتی ہے۔ عام جسمانی تھکن کو فوراً دور کر دیتی ہے۔ کام کاج یا کھیل سے ہونے والی تھکن کو دور کرتی ہے۔ تمام جسم کو ہلکا پھلکا اور چاق و چوبند رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ جنسنگ کیو کی بات ہو رہی ہے۔ گلے میں گولے کا احساس جو کہ نگلا نہ جا سکے، آواز بھی بند ہو سکتی ہے، کے لیے مفید ہے۔ جذباتی ہیجان یا کسی بری خبر سے اسہال آ جائیں یعنی پیٹ خراب ہو جائے تو یہ دوا مفید ہے۔ اور مثانہ کا جزوی فالج بھی دور کرتی ہے۔ جھوٹا درد ذا جو کمر تک جاتا ہے، جیسے رحم کو نچوڑا جا رہا ہے، کے لیے بھی مفید ہے۔ کئی دفعہ مریض محسوس کرتا ہے کہ فوراً حرکت کروں ورنہ دل بند ہو جائے گا، تو اس کے لیے مریض بعض اوقات اٹھ کر باہر سین کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ اسے کچھ ایسی گھٹن سی ہوتی ہے، نبض سست اور حرکت میں تیزی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ایسی علامات میں بھی جنسنگ کیو مفید ہے۔ پٹھوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اگر کم ہو جائے، لکھنے سے ہاتھ تھک جائیں، بازو ٹانگوں میں کمزوری آ جائے تو یہ دوا مفید ہے۔ 10 قطرہ 3 مرتبہ پانی میں ڈال کر۔ ناظرین، 5ویں دوا جس کے بارے میں آپ سے نالج شیئر کروں گا وہ ہے ایوینا سٹائیوا کیو۔ یہ دوا بھی اعصابی اور دماغ پر بہترین اثر کرتی ہے۔ ہاتھوں پاؤں کی فالجی کمزوری کو دور کرتی ہے، جسم میں نئی روح پھونکتی ہے۔ مریض میں جو ذہن کو کسی ایک جگہ مرکوز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، یعنی کہ دماغ ان کا تھک جاتا ہے، دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ بے خوابی میں بھی مفید ہے۔ عورتوں میں حیض کے دنوں میں اعصابی سر درد یا سر کی چوٹی پر جلن یا حیض دب جائے یا درد کے ساتھ آئے تو اس کے ساتھ خون کی گردش کمزور ہوتی ہے، ایسی تمام علامات جو خواتین کے متعلق بتائی ہیں ان کو یہ درست کرتی ہے۔ اور مردوں میں جنسی کمزوری، جریان منی اور کثرت جماع کے بد نتائج یا بد اثرات کو یہ دور کرتی ہے۔ اور دماغی و اعصابی کمزوریاں جو ناسمجھی سے ظہور پذیر ہو چکی ہوں، ایسی کمزوریوں کو یہ دور کرتی ہے۔ شراب نوشی کے بد اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔ مارفین کی عادت چھڑا دیتی ہے اور مارفین کے بد اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔ فالج اور مرگی میں بھی بہتر کام کرتی ہے۔ دل کے گنٹھیاوی درد میں مفید ہے۔ اعصابی کمزوری اور جنسی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ ایسے امراض جن کے بعد انسان اپنے کو بہت کمزور سمجھے تو یہ دوا یعنی ایوینا سٹائیوا کیو ایک ٹانک کے طور پہ کام کرتی ہے۔ بوڑھے افراد جن کو اعصابی جھٹکے آتے ہوں تو یہ بہت کارگر ہے۔ ناظرین، یہ تھیں 5 ادویات اور ان کی علامات۔ ٹانک جو بنے گا ان سب ادویات کو آپس میں ملا کر بنے گا، اور اگر کسی ایک دوا سے آپ کی علامات اچھی طرح ملتی ہیں تو بہتر ہے کہ ایک ہی دوا ایک وقت میں استعمال کریں۔ یعنی جب آپ کو اپنا آپ کسی دوا میں نظر آئے کہ یہی وہ دوا ہے جو مجھے شفا یاب کرے گی، تو پھر کوئی ایک دوا 10 قطرہ 3-4 مرتبہ پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ البتہ ایسڈ فاس کیو جو ہے وہ 2-3 قطرہ آدھے گلاس پانی میں کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ دوا سیدھی حلق میں جائے، دانتوں کو ٹچ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کے دانت اس دوا سے کافی سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ کھٹے سے ہو جاتے ہیں اور وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بات آپ کو کافی کم لوگ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ادویات کی خوراک 10 قطرہ آدھی پیالی میں ڈال کر پینی ہوتی ہے، اور یہ آپ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں۔ صرف ایسڈ فاس کیو کھانے کے بعد ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 2-3 علامات ایک دوا سے ملتی ہیں اور ایک علامات دوسری سے بھی ملتی ہے اور تیسری سے بھی کچھ آپ کے ساتھ مل رہی ہیں، اسی طرح 5 ادویات میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ملتی ہیں، یعنی 1-2 ادویات، تو پھر آپ ناظرین سب کا کمبینیشن بنا لیں۔ جرمنی کی لیں یا پاکستانی لیں، آپ کے افورڈ کرنے پہ منحصر ہے، لیکن یہ 3 مہینے کی دوائی تیار ہو جائے گی۔ تو کمبینیشن بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 150 ml کی کانچ کی ایک ڈراپر والی بوتل آپ لے لیں اور اس میں یہ 5 ادویات ڈالیں۔
چاہے پاکستانی ہوں یا جرمنی کی ہوں جو بھی ہوں، وہ 5 آپ اس میں ڈالیں اور خوب اس کو ہلا لیں، بلکہ بہتر ہے کہ اس کو ایسے 10 جھٹکے آپ دے دیں تاکہ وہ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ لو جی، کمال کا ٹانک تیار ہو گیا آپ کا۔ علامات جو ہیں ختم ہونے تک آپ 15-20 قطرہ 3 مرتبہ پیاری پانی میں ڈال کر استعمال کریں، اور یہ بات اب ختم کرتا ہوں۔ اب اس کمبینیشن سے الگ ایک دوائی بتاتا ہوں جس کا نام ہے اشواگندھا، آسو گندھا بھی کہتے ہیں، اشواگندھا بھی کہتے ہیں، اور اس طرح کے کچھ اس کے نام ہیں۔ تو یہ دوا بالخصوص دماغی طاقت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یادداشت کی خرابی، تمام ذہنی کیفیات کو نارمل کرتی ہے۔ اسے استعمال کر کے آپ یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے، طالب علم پڑھائی میں جو اچھے ہو جائیں گے، اور عضلاتی کمزوری، کمر درد، اعصابی کمزوری دور ہوگی۔ مردوں کے حوالے سے بھی یہ ایک نایاب چیز ہے، عقر مردانہ یعنی بے اولادی کو دور کرتی ہے۔ جن مردوں میں اولاد پیدا کرنے کے جراثیم کم ہیں، ان کے گلشن میں بہار لاتی ہے، عورتوں میں لیکوریا اور مردوں میں جریان ختم کرتی ہے۔ یہ دوا اکیلی استعمال کی جا سکتی ہے۔ جو کمبینیشن 5 ادویات کا بنا کر استعمال کریں گے، اس کو بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ یہ دوا استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ دوا صبح دوپہر شام 10-15 قطرے دوسری دوائی سے آدھا گھنٹہ وقفہ رکھ کر استعمال کریں، یعنی اسے کمبینیشن میں نہ ملائیں بلکہ یہ کچھ وقفہ سے استعمال کریں۔ اصل میں یہ جتنے امراض ہیں، دماغی، اعصابی، جنسی، ان سب میں دماغ ضرور کمزور ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اپنا اشواگندھا، یہ دماغی کمزوری کے لیے بہترین چیز ہے، اور پھر ساتھ یہ اعصاب کو بھی طاقت دیتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعصابی ٹانک ہے۔ اس کے خواص جو میں نے بتائے ہیں، یہ اکیلا بھی بہت بڑا ٹانک ہے، لیکن 5 ادویات میں سے کوئی ایک استعمال کریں تو اس کے ساتھ اسے یعنی اشواگندھا کو ضرور استعمال کریں۔ اور اگر 5 کیو کا کمبینیشن بنانا ہے تو وہ آپ بنا لیں اور استعمال کریں، 15 سے 20 قطرے صبح دوپہر شام، اور اس کے 10 سے 15 قطرے آدھے گھنٹے وقفے سے آپ پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ فوائد آپ کو 2 چند ملیں گے۔ اشواگندھا جو ہے یہ اسگندھ ناگوری سے بنتا ہے۔ یہ طاقت کے طب کے بے شمار نسخوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اب میں حکمت میں اس کا زیادہ استعمال کیسے ہوتا ہے اس ویڈیو میں بتا کر آپ کو کنفیوز نہیں کروں گا، اس کی کبھی الگ سے حکمت کے تحت میں وہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا نالج شیئرنگ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ کوئی دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ بذریعہ فون یا کمنٹس میں آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدمت خلق کے جذبہ کے تحت میں یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر حکیم قاضی فضال الحق صدیقی کو اجازت دیں۔ امید ہے آپ لائک کر چکے ہوں گے، اور اب آپ شیئر کریں گے اور سبسکرائب کر کے دیگر دوستوں کو بھی نالج شیئر کریں ان کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ آپ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔